حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. کوئی شخصیت مقصود نہیں، عمل مقصود ہے. دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے. بہت ٹیکنیکل مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا، جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کوئی عذر نہیں تھا ان کو، لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکتے. بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے، تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی. تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا. اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے. وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا. کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا، ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے، جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو. تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ اللہ کیا کہتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا، اور بنو عباس کا پتہ چل جائے. اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں، بہت اچھا عمل ہے. عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی، ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام کو. تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے، اللہ اچھا کہتا ہے جس کو. اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا، اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے ہیں، توحید، رسالت، فرشتوں کا وجود، یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے والناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں، میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، اتلو، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام، ما حرم علیکم ربکم، میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر، اب معیار ایک تم نے بنا لیا، یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو، پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو، اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے، کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا، یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے، وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا، پھر یہاں سے جا کے نا ایک گولے گنڈے والا آئے گا، وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا، پھر ایک کلفی والا ہے،
ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو, تو ایسا کر, تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے, کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس ٹرن مارے گا, ادھر شیر شاہ ادھر جائے گا. روڈ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے. پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے, ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل, ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی, ادھر آ, ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی جا رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں, بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے ساتھ. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے, وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے, کہہ رہے یار میں یہ رفع الیدین, آمین بالجہر, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, وہ بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے. تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے, میں پہلے دیوبندی تھا, نہیں پہلے میں بریلوی تھا, پہلے میں کیا تھا, بریلوی. تو ہم وہ 40ویں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت ہوئی, خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الیدین والی. میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے پوچھا. ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی, پینوڈل کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافعی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے ہوئے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے نام کیا رکھا ہے, مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا, ملامتیں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی, ہم کہاں نکل لیے, جماعت المسلمین. کہہ رہے جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا, لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے, ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا نا جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا, جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا. ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین, ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو, اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو, اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. تو وہ جناب جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا, اب مسئلہ ہی ہے. جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کا کو یعنی لازم پکڑو, تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا یا پارٹ 2 کے بارے میں, پہلے یہ فیصلہ کر لو, پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے. تو اب وہ سنا پارٹ 3 بھی ہو گیا, واللہ عالم. ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں, مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو وہ پھر جماعت المسلمین میں چلے گئے. اب جماعت المسلمین کا اس وقت پارٹ 2 نہیں تھا, تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا, بھائی ہر بات قرآن کی, ہر بات حدیث کی, لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو بڑے اچھے کہتے ہیں. ہوتے ہوتے میں
صوبہ سندھ کا امیر بن گیا, کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ, تو پیسہ بھی بہت دیا, بہت جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا. جماعت المسلمین کو ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار. میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ ان کی طرف سے پابندی ہے, جماعت المسلمین والے پھر ان کے تنگ نہ کرنا شروع کر دیں ان کو. کیا بھائی تو نے جماعت المسلمین چھوڑ دی, ہمارے راز کیوں فاش کر رہا ہے, یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا, کیونکہ حق کے متلاشی تھی, مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں, اتنا بڑا مقلد جو مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے پھر میں سوال پوچھتا تھا, مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا, تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا, یار تم تو باپ بنایا ہوئے تم نے اپنے امیر کو. کہہ رہے اب کہاں جائے بھائی, یہ تو شکر ہے مرتد نہیں ہوئے. میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو تنگ آ کے بالآخر مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا انہوں نے. کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت, کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سہروزے میں چلو. کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا, اب یہ آمین کی بات کریں گے. کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کر کے کہ مجھے کوئی چھیڑے, کسی نے نہیں چھیڑا. کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا, میں 3 دن لگاتا ہوں. یہ الفاظ میرے ہیں, چھیڑوں گا, اور یہ تو ہماری اپنی کراچی کی اردو میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے, یہ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سہروزے میں ٹرائی, جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا, 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی, بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا, پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ رف, کہہ رہا چھوڑ تو جیسے کر رہا ہے نا کرتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے نا, اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دیں. ہم نے ایک بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سنی جو میرے شیخ ہیں, انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے ہی حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ کسی کے خلاف بیان نہ داغا جائے, کیونکہ اگر آپ بیانات داغنا شروع کر دو گے نا حکومت کے خلاف, سعودی حکومت کسی کی نہیں سنتی, سمجھ رہے ہو نا. وہ آپ کے میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہا مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا خطرناک بیان آ گیا, محمد بن سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ واپس. ان کی جون ہی وہاں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے, بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا اندر ہو گئے. تو اس سے سوائے اس کے کہ تبلیغ پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں ہی حل کیا جائے. تبلیغ والے یہی اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے, یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ, اور تو بھائی چھوڑ یار, ٹھیک ہے چھوڑ دے اس مسئلے کو, یہ دین ہم سب کا ہے بھائی, ہم سب نے مل کے کہہ رہے. پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں. کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے, یہ لوگ ہیں. حق پر کون ہے, کہہ رہے یہ ہیں حق پر. تو گھوم پھر کے نا دھکے کھا کے جب فرقوں سے پٹ پٹا کے بالآخر یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے دو یہ ہمارے مسائل ہیں نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے قرآن کا. جیسے میں بتا رہا ہوں صدر بھیجنا ہو, جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا, کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے وہ ادھر ادھر, اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں, ادھر بیٹھ جا, میں پہنچا دوں گا تیرے کو. تو یہاں بھی یہی ہے, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی یہ بوکھلاتے پھر رہے ہیں اپنی طرف سے, زمانے جاہلیت کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں. ان سے کہ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں, ما حرم ربکم علیکم, بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا. وہ چیزیں حرام کی ہے جو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے. کوئی بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس نے بنایا, اس کے کون شریک ہو سکتا ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہیں, یہ چیزیں فوکس کرنے کی.
باپ ہے ماں ہے ان کا دل نہ دکھانا, بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. اور کیا, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم, رازق تم نہیں ہو, رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ توکل کرنا ہے. نہ نسل روکنی ہے اس نیت سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے, نہ بچے کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا ہے, نہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے کہ تم ہر چیز یہودیوں کی طرح کیلکولیشن میں کیوں لگ جاتے ہو کہ 3 بچے ہو گئے تو اتنے آٹا آ رہا ہے, تو 4 ہو جائیں گے تو اتنا آٹا میرے پاس نہیں آ سکتا. یہ کیلکولیشن چھوڑ دو. رزق یہودی تھوڑی دے رہا ہے, معیشت تھوڑی دے رہی ہے, رزق اصل میں کون دے رہا ہے؟ بارش تو خدا برساتا ہے, تو وہ اللہ کر رہا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. اور کیا بتایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, جب باپ کا انتقال ہو جائے تو جو چھوٹے بچے وراثت, چھوٹے بہن بھائی ہیں نابالغ, بڑے بھائی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کی وراثت کو ہاتھ نہ لگانا کسی کو. کیوں؟ اس میں میسج ہے کہ کمزور کا مال مت کھانا, کیونکہ طاقتور کا کھانا تو ممکن نہیں ہے, لوگ کمزوروں کا کھاتے ہیں. تو تمہارا مال وہی ہے جو اس کے تم مالک ہو. کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا مال کھانے کی کوشش بولو نہ کرنا. اوفوا الکیل والمیزان اذا قلتم, اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, جب حق لینے کی باری آئے تو جیسے لیتے ہوئے حق پورا وصول کرتے ہو, ایسے ہی حق دینے کی باری آئے تو حق دیا بھی پورا کرو. دفتروں میں آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں, کام میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. یہاں قرآن نے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے. حق یہ ہے کہ ہر وقت مسجد میں آگے بیٹھے رہو بس. کہا قرآن نے جب دفتروں میں دیانتداری سے کام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ کرو, تو کیوں نہیں ملک ترقی کرے گا؟ کیوں نہیں مسلمان قوم ترقی کرے گی؟ ترقی کیسے ہوگی بھائی؟ ہر آدمی ہر کام میں ڈنڈی مار رہا ہے. ٹیچر پڑھانے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح پڑھاتے نہیں ہیں. طالب علم پڑھنے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ اپنے باپ سے پیسے پورے لے رہا ہے, فیسیں پوری لے رہا ہے, مگر باپ نے جو کام اس کے ذمہ لگایا پڑھنے کا, وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لے رہا. آپ یونیورسٹی میں طلبہ کے حال جا کے دیکھو, وہ اسکالرشپ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, مگر گورنمنٹ جس چیز کی اسکالرشپ دے رہی ہے وہ کام پورا نہیں کر رہے, نہ اپنی صحت کے ساتھ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اوفوا بالعہد, جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو. تو یہ کئی سارے احکام ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں جو بالکل نیچر کے مطابق ہیں. اور قرآن کے ولا تقف ما لیس لک بہ علم, جس کی دلیل تمہارے پاس نہ ہو, یقینی طور پر تمہیں اطلاع نہ ہو, اس کے پیچھے بولو نہ چلو. تم ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے. کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے جو جس کی فیلڈ ہے اس کو وہ کام کرنے دو, تم وہ کام کرو جو تمہاری فیلڈ ہے. لیکن آپ وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو آپ کی فیلڈ ہے, آپ وہ کام کریں گے جو کس کی فیلڈ ہے؟ دوسرے کی, اس میں ٹانگ اڑائیں گے آپ. تو یہ بیسک چیزیں ہیں قرآن کی. مسلمان اگر اس پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں انقلاب برپا ہو جائے. لیکن مسلمان اس پر کبھی بھی, لگ رہا حالات صحیح ہے کہ نہیں آئے گا. اس کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے ہی نہیں, وہ انہی چکروں میں پڑا رہے گا. باپ بتاؤ کتنی زور سے مائکوں پہ اسپیکر لگا کے گھروں کے اندر اسپیکر, اس میں نعتیں چل رہی ہیں. میں نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا. وہ آپ کو کس نے کسی اور کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت دی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مائک لے کر آپ روڈ بلاک کر دو, آپ چلنے پھرنے والوں کا راستہ روک دو, آپ لوگوں کو کہ جو آرام میں خلل کا ذریعہ بنو؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ ہم نے جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن نہیں کیا, حالانکہ میں پرمیشن لینا چاہوں شاید مجھے مل جائے, لیکن نہیں بھائی, میں اپنی بات زبردستی لوگوں کے کان میں کیوں ٹھوسوں؟ میں پھر لوگوں کو کیسے یہ بات بتاؤں گا کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے کل ایک آدمی آئے کہ بھئی میں بیمار ہوں, میں نہیں آپ کی تقریر سننا چاہتا, یہ مائک کی آواز سے, اسپیکر کی آواز سے میرے کان پھٹتے ہیں. لیکن آپ دیکھو میں دھوس جمانا شروع کر دوں گا, تو اللہ رسول کی بات میں کر رہا ہوں, تیرے کان اس کو تو اسلام سے ہی گیا. اور بھائی اللہ رسول کی بات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ہے, کھا لیا تو اب گھر میں نماز پڑھ لو.
اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ رہا ہے, آپ کیا بھائی گھر جا, مجھے مسجد سے روک رہے ہو, اور قرآن کی آیتیں فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے. او بھائی یہ یہاں کے لیے نہیں ہے, یہ اس موقع بے موقع آیتیں فٹ کی جا رہی ہیں, بے موقع حدیثیں فٹ کی جا رہی ہیں, جو جس جگہ کے لیے وہ اس جگہ پہ فٹ نہیں کی جا رہی. یہ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ, قرآن کہہ رہے یہودی یہی کرتے تھے کہ تورات میں جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہاں سے ہٹا کے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا, جیسے وہ ایک صاحب مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ موضوع بہت اہم ہے لیکن کیا کریں وقت پورا ہی ہو جاتا ہے, تو پھر اگلے ہفتے پھر چلیں گے. تو ہمیں کوئی جلدی, امام مہدی تک بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, باقی بھی امام مہدی آ کے پورا کر لیں گے. وہ بلکہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں, تو کہیں گاڑی میں بیٹھ چل, وہ کہیں چھوڑ دو بیٹھو, اب جہاں جانا ہے خود ہی پہنچا دوں گا. وہ ایک مولوی صاحب نا, ہر آدمی اپنی وہ کر رہا ہے, پوری اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہوگا, اپنے نظریات کو لیبل ہر ایک نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے. تو سیدھا سیدھا قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو, ٹھیک ہے نا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تو اللہ تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. شرک چھوڑ دو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کی علامت ہے رشتہ داریوں کو وہ توڑتے ہیں. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. وراثت کا مال نہیں کھانا, کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنا, لالچ نہیں کرنی ہے. اقناع بما فی یدیک, جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ قناعت کرنی ہے. تو یہ کتنی اچھی تعلیمات ہیں بھائی, کتنی سیدھی سادھی. لیکن دوسرے کی اچھا ٹوہ میں نہ لگو, کسی کے دفتروں میں دوسرے کی تنخواہ پوچھنے میں پوری زندگی برباد کر دے گا. تیری کتنی ہے سچ سچ بتا دے, چھوڑ دے بھائی, تیرا باس تجھے دے رہا ہے, تو یہ دیکھ تیرے حساب سے ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم 20 سال سے جامع رشید میں ہیں, اور وہاں سے ہمیں وظیفہ بھی ملتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا 20 سال سے جو استاذ میرے ساتھ ہیں کس کا کتنا وظیفہ ہے. الحمدللہ, نہ ہمیں اپنے کسی استاذ کا پتا کہ ان کا کتنا ہے, نہ اس کا پتا کہ جو میرے سے جونیئر ہے اس سے بھی نہیں پوچھا بھائی تیری کتنی ہے. اگر بالفرض اس کی زیادہ ہوئی تو میں کہا ابے تیرے کو سالہ تو میرے 10 سال بعد آیا تو ڈبل لے رہا ہے, ہم لوگ کو سالے ہم لوگ 20 سال تک گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. یہ ہوتا ہے نا کیا او بھائی تمہارا گزارا نہیں ہو رہا, تم اپلیکیشن دو بھائی میرا اس میں گزارا نہیں ہو رہا, میری تنخواہ ڈبل کر دو. اتنی دیر ہو گئی بھول گیا میں. ایسے ہی پھر میں باتوں میں گھر چلا گیا. یہ خشوع و خضوع بتا رہا ہوں آپ کو. ایسا آدمی کیا خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا بھائی. اس کنڈیشن میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دکھاؤ, پھر وہ میں مانوں گا یہ خشوع و خضوع کی نماز ہے. سمجھ رہے ہو نا. دوبارہ جب میں گھر گیا, تیسری دفعہ ہو گیا اب یہ نا, گھر والوں نے کہا میں نے ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. میں ایک دم اس میں آیا نا, میں نے کہا یہ تو یار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو ہمارے بھی. جب میں آیا چوتھی دفعہ نیچے آیا, جیسے ہی نیچے آیا تو یہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں, ثوابی سے یہ بھائی آئے ہیں, ارے مفتی صاحب, وہاں سے ایک صاحب, ارے وہ جب آئے نا قریب میں بھول گیا. حقیقت بتا رہا ہوں. میں آیا اپنے دفتر میں بیٹھا, لیپ ٹاپ پہ کچھ کام تھا. اب میں سوچ بھی رہا ہوں یار ہوا کیا ہے میرے ساتھ, یہاں تک کہ 1 بجائے, اور جب میں نے فون دیکھا تو گھر والوں کا فون آ رہا تھا. بس جو میری کنڈیشن ہے وہ ان کو پتا ہے. میں نے کہا میں تو فون اٹھانے کا میرے اندر حوصلہ نہیں. میں نے کہا آپ ڈبل روٹی لے جاؤ, گھر کے دروازے پر رکھ کر دھاڑ 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 دروازہ بجا دو. اور میں نے یہ سوچا کہ اب ٹوپی کے علاوہ میرے پاس کوئی کام ہے نہیں, اب ٹوپی کیا کرائیں گے, یہ مجبوری ہے بھائی. اب میں صاف صاف تھوڑی کہہ سکتا ہوں بھول گیا بھائی, ایسے کیسے بھول گیا یار. حالانکہ ہمارے گھر کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, مہینے کا راشن آتا ہے, وہ سب سیٹ اپ بنا ہوا ہے. کبھی کبھار اس کی ترتیب ہٹتی ہے تو پھر ایڈجسٹ کرنا مشکل. گاڑی کا ایک ٹائر اگر زیادہ گھس جائے تو الائنمنٹ آؤٹ. اب الائنمنٹ صحیح کریں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گی. ٹائر نیا ڈالیں گے تو وہ پرانے والے زیادہ گھسے میں, یہ والا تو وہ ادھر سے, اب وہ ایڈجسٹ کرنے میں جب ترتیب آؤٹ ہوتی ہے نا. تو میں نے کہا بھائی میرے اندر تو اب ہمت نہیں ہے, میں جاؤں گا خام خواہ میں, گھر میں الٹی سیدھی باتیں ہوں گی. جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے, میں غصے میں یہاں کے بیٹھوں گا تو یہاں بھی وہ ڈبل روٹی کی باتیں شروع ہو جائیں گی پھر. تو اب آپ ایسا کرو, دروازہ بجاؤ اور پتلی گلی سے نکل آؤ. میں جب گھر جاؤں گا تو میں بولوں گا کب سے رکھی ہوئی ہے بریڈ گیٹ پر. یہی میرا, اس میں جھوٹ نہیں ہے.
کب سے رکھی ہوئی ہے مجھے خود نہیں پتا کب سے رکھی ہوئی ہے, ایگزیکٹ ٹائم تو معلوم نہیں ہے نا. وہ بندہ دروازہ بجا رہا ہے یار, کب سے رکھی ہوئی ہے. تو یہ میرے ذہن میں پروگرام تھا کہ بھائی ٹوپی بندے پہ ڈال دو. تو آخر یعنی اگر اس میں ناکام ہو گیا تو کہیں گے اس نے, یہی چلتا ہے گھر اسی طرح چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں بھول گیا تو میں پھر بھول گیا, تو میں پھر بھول گیا, تو پھر میں بھول گیا. تو خیر جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. تو بس 2 رکعت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس کے بال بچے ہوں وہ ان کی فکر میں ہو, ان کو کھلانے پلانے کی فکر میں ہو, ان کے ذمہ داری پوری کرنے کی فکر میں ہو, تو وہ اس کی 2 رکعت اللہ اس پہ ثواب اس کو زیادہ دے گا. تو کیونکہ وہ نیچر پہ چل رہا ہے نا, پادری پن تھوڑی ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ بس اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو اصل جو قرآن کے احکام ہے نا, جس میں وراثت کا حکم ہے, سود سے بچنے کا حکم ہے, بہنوں کو وراثت دینا, کسی کا مال ناحق نہ کھانا, جو کام آپ کے ذمے لگا ہے وہ دیانتداری سے ادا کریں. تو یہ کام مسلمان پہلے چونکہ کر رہا تھا تو ترقی کر رہا تھا, اب یہ کام مسلمان نے چھوڑ دیے ہیں. اور اگر ہم جنت جہنم کو بیچ سے نکال دیں گے نا میرے بھائی, تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے ہیں نا اس سے ہی جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ چاند پہ پہنچنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہمارے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا تعلیمی نظام ہے جو مذہب پہ چلتے ہی نہیں ہے. تو دیکھو تعلیمی نظام کا کیا بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق